فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور اس دن جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا اور اس کے والد کا نام لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج انشاءاللہ سورہ طلاق 28ویں سپارے کی ایک آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اور یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جو امت مسلمہ کے لیے بیش بہا تحفہ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے، اگر میری امت میں سے جو اسے لے لے اس کو دنیا کی کسی چیز کی حاجت ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، وظائف، ورد و وظائف، عملیات، یہ وہ روحانیت ہے، وہ طاقت ہے کہ جب تک یہ قوم مسلم میں باقی تھی دنیا پر ہم غالب تھے۔ جب سے ہم نے ذکر و اذکار، ورد و وظائف چھوڑ دیا، روحانیت چھوڑ دی، مادی طاقت پر ہمارا اعتبار بیٹھ گیا، اور یہی وجہ ہے جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو چکی۔ روحانی طاقتیں کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں حضرت مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جوان بیٹا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مشرکین گرفتار کر کے لے گئے۔ ان کی والدہ رو رو کر پریشان، یہ پریشان، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سالم کو مشرکین گرفتار کر کے لے گئے، نہ جانے کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہوں گے، سرکار کرم فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ تم اور تمہاری بیوی اس وظیفے کی کثرت کرو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کرو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ کسے فرما رہے؟ صحابی رسول سے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، مگر اس صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور اس وظیفے کو تم اور تمہاری بیوی کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ اپنی بیوی کو بتایا، ہم دونوں مل کر یہ دن رات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اسی کی برکت سے مشرکین کو غافل کر دیا، اور میرا بیٹا سالم مشرکین جب غافل ہو گئے تو ان کی حراست سے خود نکل کر گھر کی طرف دوڑ پڑا، اور مشرکین کے 50,000 بکریاں اور کچھ اونٹ یہ بھی ہانک کر گھر لے کر آیا۔ جب گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے دیکھا کہ سالم موجود، ہم نے اپنے بچے کو لپٹا لیا، اور اس کے بعد حضرت مالک بن اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اپنے بیٹے سے پوری رودات پوچھی کہ معاملہ کیا ہوا۔
بیٹے نے پوری رداد بتائی کہ مشرکین مجھ سے سب غافل ہو گئے، میں بالکل نہاتہ ہو گیا، میں اپنے آپ کو آزاد کر کے نکلا، مشرکین کی آنکھوں پر ایسا لگ رہا تھا کہ پردہ پڑ گیا، میں بڑی اطمینان سے نکلا، ان کی بکریاں اور اونٹوں کو ہاک کے لے کر آیا۔ مالک بن اشجعی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کا پوری ردا سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ میرا بیٹا واپس آ گیا اور اس نے یہ بکریاں اور اونٹ بھی ہاں کر لے آیا، یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے پرہیزگاری۔ سرکار نے فرمایا صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور اس وظیفے کو پڑھو، لاکھ وظیفہ پڑھے، پرہیزگاری ہی نہیں، اس میں اثر کیسے ہوگا؟ یہ پرہیزگاری ہے۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا مشرکین کے ان جانوروں کو ہانک کر لے کر آیا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تم اس کو جیسے چاہو استعمال کرو، تمہارے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، تو اللہ اس کے لیے نجات کی راہیں نکال دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہیں نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو باتیں ارشاد ہوئی، نمبر ایک، جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور پھر جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر ایک، اللہ سے ڈرے۔ نمبر دو، پرہیزگاری اختیار کرے۔ یہ وہ عمل ہے کہ پھر روزی کے لیے نکلنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزی خود انسان کو ڈھونڈتی ہے، روزی خود تلاش کرتی ہے، روزی تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ مالک بن اشجعی کو سرکار نے سنایا، فرمایا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے روزی ایسے نکالتا ہے، ایسی جگہ سے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے بیٹے نے بکریاں اور اونٹ کو ہانک کے لایا تھا۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی جو اس آیت کریمہ کو لے لے اسے کسی دوسری چیز کی حاجت ہی نہ ہو۔ اس کے بعد علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عجائب القرآن میں اس آیت کریمہ کے تعلق سے کہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ دریا کے سفر پر کشتی میں موجود تھے، وہ کشتی دریا پر جاری تھی، اچانک اس دریا میں ایک غیبی آواز آئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ اگر کوئی شخص 10,000 دینار ہمیں دے دے تو ہم اسے ایک وظیفہ بتائیں گے۔ کشتی میں کا ایک شخص، ایک نوجوان نے کہا کہ میں 10,000 دینار دیتا ہوں، وہ وظیفہ مجھے بتائے۔ پھر آواز آتی ہے کہ 10,000 دینار دریا میں ڈال دیا جائے، ہمیں مل جائیں گے۔ اس نوجوان نے، جس کے پاس 10,000 دینار کی تھیلی تھی، وہ پوری تھیلی 10,000 دینار کی دریا میں انڈیل دیا۔ لوگ کہتے کہ تم پاگل ہو گئے، ایک عجیب آواز پر تم بھروسہ کر کے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، آواز یہ آئی کہ میں وظیفہ دوں گا، جادو بتاؤں گا، یہ آواز نہیں تھی۔ اس نے 10,000 دینار دریا میں ڈال دیے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد آواز آئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ جو شخص اس وظیفے کو پڑھ لے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو شخص
اس آیت کریمہ کو پڑھ لے وہ ہلاکت کی منزل پر پہنچ جائے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، اس آیت کریمہ کو وہ پڑھ لے، اس کی ہلاکت، اس کی مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ یہ آیت کریمہ اس شخص نے سنا، اس کو یاد کر لیا، اور کشتی کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ تم نے کیا کیا؟ 10,000 دینار اس دور میں۔ یہ کہتا کہ مجھے اس بات پر بھروسہ ہے کہ مجھے ایک وظیفہ مل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، یہ دریائے سفر کئی دنوں کا تھا، 2-3 دنوں کے بعد یہ کشتی طوفان کی نذر ہوئی، کشتی ٹوٹی، اس شخص کے علاوہ تمام کے تمام لوگ دریا میں غرق ہو گئے۔ کشتی کا ایک تختہ جس پر یہ نوجوان بیٹھا رہا، اور یہ تختہ اس کو لے کر چلتا رہا یہاں تک کہ یہ ایک تختہ ایک جزیرے میں پہنچ گیا۔ اس جزیرے میں جب یہ شخص اترا، وہاں ایک محل، اس محل میں داخل ہوتا ہے، دیکھا ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے اور دوسرا کوئی نہیں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ تو کون ہے، یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، نوجوان تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ یہ نوجوان کہتا ہے کہ تم کون ہو، تم کیسی ہو؟ وہ حسین و جمیل عورت کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ، میں بصرہ کے شہزادے کہ یہاں بصرہ کے شہزادے کی بیٹی ہوں، اور میں اور میرے والد اس دریا میں سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی طوفان کے نذر ہوئی، میرے والد کا پتہ نہیں، اور مجھے اچانک کسی نے اچک لیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس محل کے اندر اپنے آپ کو میں نے پائی۔ اے شخص، اس محل میں ہر 7ویں دن ایک شیطان آتا ہے جو میرے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، زنا نہیں کرتا مگر بدسلوکی کرتا ہے، اور اے شخص آج کا 7واں دن ہے، میری یہ گزارش ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان آ جائے اور تم پر حملہ کر دے۔ یہ بات ابھی جاری تھی، اچانک ایک اندھیرا چھا گیا۔ اس عورت نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا، نوجوان جلدی بھاگ جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، غائب ہو جاؤ۔ اس کا وقت ہو گیا، یہ نوجوان ڈٹا رہا حتیٰ کہ شیطان آ گیا، شیطان پہنچ گیا، یہ نوجوان کھڑا رہا۔ شیطان دبوچنے کے لیے جیسے اس کے اوپر، اس کے قریب آیا، اس نے بلند آواز سے کہا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔